بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک۔ جیسا کہ ہم سورسز آف برٹش لا ڈسکس کر رہے تھے، تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیگل سورسز آف برٹش لا میں فرسٹ ٹاپک لیجسلیشن ایز اے سورس آف لا ڈسکس کیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کسٹم اینڈ پریسیڈنٹ ایز اے سورس آف لا ڈسکس ایکسپلین کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پریسیڈنٹ کو آتے ہیں کسٹم کی طرف۔ کسٹم تو سب سے پہلے ہم اس کی میننگ کی طرف آتے ہیں۔ کسٹم از این ایکٹ وچ از جنرلی ڈوئنگ بائی دی پیپل آن دا سیم وے ان اے پرٹیکولر سوسائٹی اور لوکیلٹی۔ ایک علاقے میں یا ایک معاشرے میں لوگوں کا جو عام پریکٹس ہوتا ہے، عام جنرل ایکٹس جو لوگوں کے ہوتے ہیں، اس کو ہم کسٹمز کہتے ہیں۔ وہ ایکٹس ایسے نہیں ہوں گے، اس کی ویلیڈیٹی یا ایسینشیل کی طرف آتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف کسٹم کی میننگ کو سمجھ لیجئے۔ دی پریکٹس آف کامن پیپل ان اے سیم وے ان اے پارٹیکولر سوسائٹی اور لوکیلٹی۔ پھر وہی بات کہ ایک علاقے یا معاشرے میں لوگوں کا جو کامن پریکٹس ہوتا ہے اس کو ہم کسٹم کہتے ہیں۔ تو سمپل ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسٹم ایک علاقے کے لوگوں کا ایک کامن پریکٹس ہوتا ہے، اور وہ پریکٹس ایسا نہیں ہوتا کہ بس ہر ایک پریکٹس کو ہم لوگوں کے ہر ایک پریکٹس کو ہم کسٹم کا نام دیں، نہیں، اس کے ایسینشیلز کی طرف آتے ہیں۔ چلے میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ وہ ایکٹیویٹی جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی معلوم نہ ہو، اس ایکٹ کا کامن پریکٹس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی معلوم نہ ہو، ایک یہ ایسینشیل ہے، ایسینشیل بعد میں کریں گے۔ چلے سیکنڈلی ہم آتے ہیں اس کے ڈیفینیشن کی طرف۔ ڈیفینیشن آف کسٹم: اے ٹریڈیشنل اینڈ وائڈلی ایکسیپٹڈ وے آف بیہیونگ اور ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از اسپیسیفک ٹو اے پارٹیکولر ٹیریٹری، ٹرائب، لوکیشن، ریلیجن ایکسیٹرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص علاقے یا مذہب کے لوگوں کا ایک ایسا کام جو روایتی ہو اور وسیع پیمانے پر قبول بھی کی جاتی ہو، کہ چلو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ اس ٹیریٹری میں جو ہے ٹھیک ہے۔ پارٹیکولر ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں یا پارٹیکولر ریلیجن کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کا اگزامپل یہ لے لیتے ہیں کہ اگر ایک علاقے میں ایک کام ہو رہا ہے، تو وہ کام قدیم زمانے سے ہو رہا ہے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور سب لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس علاقے کے یا ایک مذہب کے لوگوں کا کسٹم کہتے ہیں۔ میں ڈیفینیشن کو دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ ٹریڈیشنل اینڈ وائڈلی ایکسیپٹڈ وے آف بیہیونگ اور ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از اسپیسیفک ٹو اے پارٹیکولر ٹیریٹری، ٹرائب، لوکیلٹی، ریلیجن ایکسیٹرا۔ اب ہم اس کے ایسینشیل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسینشیلز ہے جس کے بنا پر ایک کسٹم ویلڈ ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلا ہے دی ڈاکٹرائن آف اینٹیکوٹی۔ دی ڈاکٹرائن آف اینٹیکوٹی وڈ بی پریزنٹ ان اے ویلڈ کسٹم۔ ایک درست ویلڈ کسٹم میں ڈاکٹرائن آف اینٹیکوٹی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرائن آف اینٹیکوٹی مین قدیم کا نظریہ۔ قدیم کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے کے لوگوں کا ایک ایسا عمل جو برسوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم نہ ہو، میموریل ہو، وہ ایکٹ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ یہ ایکٹ کب شروع ہوا تھا۔ تو پہلا یہ ایسینشیل ہے ڈاکٹرائن آف اینٹیکوٹی کہ ایک ویلڈ کسٹم میں ڈاکٹرائن آف اینٹیکوٹی پریزنٹ ہوگی۔ دوسرا، کسٹم مسٹ بی یونیورسل۔ An act must be followed by majority people of the said community, not by particular person۔ اس کا مطلب یہ ہے یونیورسل کا، کہ اس علاقے کا جو کسٹم ہوتا ہے اس کو میجورٹی آف پیپل جو ہے وہ فالو کریں گے، پارٹیکولر گروپ اور پارٹیکولر پرسن اس کو فالو نہیں کرے گے، سارا زمانہ اس کو فالو کرے گا۔ تو یہ تھا سیکنڈ ایسینشیل آف ویلڈ کسٹم۔ تھرڈ ایسینشیل آف ویلڈ کسٹم از دا کسٹم مسٹ بی ریزنیبل۔ اس کا مطلب ہے کہ ریزنیبل کہ ایک کسٹم جو ہے وہ درست ہوگا،
وہ ایک پارٹیکولر یعنی وہ اس کنٹری کا لا جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا، پبلک پالیسی کے خلاف نہیں ہوگی، تو اس کو ہم ریزنیبل کہتے ہیں کہ ایک کسٹم ریزنیبل ہو، لیگل ہو، اللیگل نہ ہو۔ اور فورتھ ایسنشیل اس کا ہے the custom shall not be inconsistent to the law of the land۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علاقے کا جو کسٹم ہے وہ اس کنٹری کے لا کے متضاد نہ ہو، اس سے اپوزٹ نہ ہو، وائلیٹری نہ ہو۔ تو یہ چار تھے ویلڈ کسٹم کے ایسنشیل۔ اگر ایک کسٹم میں یہ فور ایسنشیلز ہوگی تو وہ کسٹم ویلڈ ہوگا۔ ایسنشیلز کے بعد ہم کائنڈز آف کسٹم کی طرف آتے ہیں۔ تو کائنڈز آف کسٹم، کسٹم کے ٹو کائنڈس ہے، ایک ہے لیگل کسٹم اینڈ the second one is conventional custom۔ لیگل کسٹم a custom which has the force of law۔ دوسرا ڈیفینیشن اس کا ہے a custom which having an absolute authority، a custom which is enforceable by law۔ کسٹم تو ہوگا لیکن اس علاقے کا کسٹم بھی ہوگا اور اس کسٹم کو قانون جو ہے انفورس بھی کر رہی ہوگی، یعنی وہ ایک قسم کا لا بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب لیگل کسٹم میں دو ٹائپس اور ہے، پارٹیکولر کسٹم۔ لیگل کسٹم کے دو ٹائپس ہے، پارٹیکولر کسٹم اینڈ جنرل کسٹم۔ اس کو ہم پارٹیکولر لیگل کسٹم بھی کہتے ہیں اور جنرل لیگل کسٹم بھی کہتے ہیں۔ پارٹیکولر لیگل کسٹم از پریویلنگ ان اے پارٹیکولر ایرا۔ تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا لیگل کسٹم جو ایک پارٹیکولر ٹیریٹری میں یا پارٹیکولر ریلیجن کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہاں پر صرف ان لوگوں پر اور اس علاقے کے لوگوں پر اور اس ایک مذہب کے لوگوں پر وہ انفورسیبل ہوتی ہے۔ The second type of legal custom is general legal custom۔ تو general legal custom is a custom which is prevailing in a state as a whole۔ ایک کسٹم بھی ہوتا ہے اور پارٹیکولر لیگل کسٹم کی طرح ایک علاقے کے لوگوں کے لیے انفورسیبل نہیں ہوتی، بلکہ سارے اسٹیٹ میں، کنٹری میں وہ انفورسیبل ہوتا ہے۔ تو یہ دو تھے لیگل کسٹم کے ٹائپ۔ اب ہم کسٹم کا دوسرا ٹائپ جو ہے، فرسٹ تھا لیگل کسٹم اینڈ دا سیکنڈ از کنونشنل کسٹم۔ کنونشنل کسٹم از اے کسٹم which require acceptance by which this custom is binding on the persons۔ تو کنونشنل کسٹمز وہ ہوتے ہیں جو بائنڈ ہوتے ہیں لیکن کنٹریکٹ کرنے کے بعد، دو آدمیوں کے یا دو پارٹیوں کے درمیان کنٹریکٹ کرنے کے بعد وہ کنونشنل جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، انفورسیبل ہوتے ہیں۔ تو لیگل کسٹم میں کنٹریکٹ یا ایکسیپٹنس کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ ایک پارٹیکولر یا جنرل یا فار دی ہول اسٹیٹ کے لیے بائنڈنگ تھا، پر بائنڈنگ تھا اور اس کے لیے انفورسیبل تھا۔ اور کنونشنل کسٹم جو ہے وہ ڈائریکٹ بائنڈنگ نہیں کرتی، بلکہ اٹ ریکوائرڈ ایکسیپٹنس۔ ایکسیپٹنس یعنی بالکل کنٹریکٹ کی طرح ہے کہ جب دونوں پارٹیاں ایکسیپٹ کرے گی تو وہ کسٹم ان پر بائنڈ ہوگی، اگر ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو کنونشنل کسٹم جو ہے وہ بائنڈ نہیں ہوگی، ان پر انفورسیبل نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا کسٹم۔ اب تیسرا جو تھا لیگل سورس آف لا جو تھا، اس میں فرسٹ تھا لیجسلیشن is a source of law, the second is custom is a source of law, and the third one is precedent as a source of law۔ تو پریسیڈنٹ کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پریسیڈنٹ نہیں، پریسیڈنٹ کا میننگ ہے دی ڈیسیجن آف کورٹ، ڈیسیجنس آف کورٹ۔ تو ہائی رینک کورٹ جو ہوتے ہیں اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے ایک کیس میں جو ان کا ججمنٹ ہوتا ہے وہ لو رینک کورٹس پر جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں کہ اس کو سیم کیسز میں فالو کریں۔ جیسا کہ پاکستان میں اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے تو سیم کیسز میں لوور کورٹ بھی اس فیصلے کو ایز اے پریسیڈنٹ فالو کرے گی۔
آتے ہیں اس کے ڈیفینیشن کی طرف. Any act laid down by a court in a judgment to be followed in future in a similar cases or circumstances. Second definition is an earlier decision of court that is regarded as an example to be considered in subsequent similar circumstances or cases. تو جیسا کہ میں نے میننگ میں کہا کہ ہائی رینک کورٹ جو ہے اس کا ڈیسیجن ججمنٹس جو ہوتے ہیں لوور کورٹس پر بائنڈ ہوتے ہیں، اور بائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس ججمنٹ کو فالو بھی کرے گی سیم کیسز میں. اب جب کہ ہم پریزیڈنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو چلے اس کی تھوڑی ہسٹری بھی پڑھ لیتے ہیں اور امپورٹنس بھی پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے ہسٹری میں جب برٹش کراؤن نے 13 سینچری میں ججز کو ایک ٹاسک دیا کہ چلو آپ اسٹیٹ میں پھیل جائیے اور لوگوں کے کامن ایشوز کو وہ انویسٹیگیٹ کرے، اور اس پر جو ڈیسیجنز پہلے کی گئی ہو اس کو بھی کلیکٹ کرے، اور جو ڈیسیجنز یا ججمنٹ آپ اس پر کرے گے تو اس کو بھی کلیکٹ کر کے ہمیں پیش کرے. تو ایک سال وہ یہ کام کرتے کرتے اس ججمنٹس اور ڈیسیجن کو کلیکٹ کر کے برٹش کراؤن کے پاس آئے. تو اس ججمنٹ اور ڈیسیجن کو کوڈیفائی کر کے وہاں کا کامن لا بنا دیا گیا. تو امپورٹنس یہاں پر یہ ہے کہ پریسیڈنٹس کو اکٹھا کر کے پھر کوڈیفائڈ کر کے اس علاقے کا کامن لا بنا دیا گیا. تو یہ تھا ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف پریسیڈنٹ. لاسٹ میں ہم کائنڈز آف پریسیڈنٹ پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. تو کائنڈز آف پریسیڈنٹ، دیر آر ٹو کائنڈ مینی کائنڈ، بٹ یہاں پر ہم ٹو کائنڈز آف پریسیڈنٹ ڈسکس کریں گے. دا فرسٹ ون از اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از پرسویسیو پریسیڈنٹ. وہ اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ وہ ہوتے ہیں which is binding on lower court. It is those precedents which are binding on lower court. وہ precedents وہ جو لوور کورٹس پر بائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سیم کیسز میں ضرور فالو کریں، تو اس کو ہم اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹس کہتے ہیں. یعنی ہائی رینک کورٹس کا جو ججمنٹس اور ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ لوور کورٹس پر جب ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو فالو کرے، لوور کورٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں کہ اس پریسیڈنٹس کو فالو کرے، تو اس کو ہم اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹس کہتے ہیں. اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ which are binding on lower court to follow in the same cases is called authoritative precedent. The second type of precedent is persuasive precedent. It is those precedent which are not binding but it can be able to take reference. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیسیجن اور ججمنٹ ہائی رینک کورٹ کے جو لوور کورٹ کے لیے صرف ریفرنس ہیلپ لینے کے لیے اس پر بائنڈ ہوتے ہیں، اس پر اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ کی طرح بائنڈ نہیں ہوتے کہ اس کو ضرور فالو کرے، لیکن اس سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. لوور کورٹ اس ڈیسیجن اور ججمنٹ سے ہیلپ لیتے ہیں، ریفرنس لیتے ہیں ان دی سیم کیسز، تو اس کو ہم پرسویسیو پریسیڈنٹس کہتے ہیں. کہ چلو اس مسئلے میں ہائی رینک کورٹس نے یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ پاکستان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور کیس بھی سیم تھا، تو چلے ہم اس کو دیکھ کر اس سے ریفرنس ہیلپ لے کے اس کو بھی اس طریقے سے سالو کر لیتے ہیں. تو یہ پریسیڈنٹ ان پر بائنڈ نہیں ہوتا کہ ضرور اس کو فالو کرے، لیکن صرف اس سے آپ ہیلپ لے، ریفرنس لے اس سے. تو ایسے پریسیڈنٹ کو ہم پرسویسیو پریسیڈنٹ کہتے ہیں. اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ وچ آر binding on lower court and persuasive precedent are those precedent which are not binding on that on lower court but only able to take reference or help from that precedent is called persuasive precedent. تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے کسٹم کو ڈسکس کیا ایز اے سورس آف لا،
اور پریسیڈنٹ کو یہاں پر ڈسکس کیا ایز اے سورس آف لا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یوٹیوب پر ڈفرینٹ ٹیچرز نے ڈفرینٹ لیکچر میں طرح طرح سے اس کو آپ کو ایکسپلین کیا ہوگا، لیکن ضرورت صرف سمجھنے کی ہے کہ آپ اسے سمجھ لیں۔